بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج ایک نیک آدمی اسمہ فوت ہوئے ہیں، لہٰذا تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3877۔ تاریخ اسلام سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی نجاشی بادشاہ کے نام سے خوب واقف ہوگا۔ عدل و انصاف اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی حامل یہ شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پانے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر سکی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ تمہارا بھائی اسمہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، اٹھو اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر صحرا میں تشریف لے گئے اور نجاشی کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نجاشی بادشاہ کے ملک میں مسلمانوں نے خاصا عرصہ نہایت اطمینان اور سکون سے بسر کیا۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو تم لوگ حبشہ یعنی ایتھوپیا چلے جاؤ، وہاں ایک نیک دل حکمران ہے، اس کے ہاں حق کا پاس لحاظ کیا جاتا ہے، کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہاں اس وقت تک قیام کرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ پیدا کر دے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ 11 یا 12 مسلمان مردوں اور 4 یا 5 عورتوں کی پہلی جماعت حبشہ چلی گئی۔ اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ بعد ازاں دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے 83 مسلمان، جن میں 11 قریشی خواتین بھی شامل تھیں، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے نام ایک خط بھی ارسال کیا۔ غالباً یہ خط ان کو بطور تعارف اور سفارش نامہ دیا گیا تھا۔ مسلمان جب حبشہ میں باعزت زندگی گزارنے لگے تو اس کی خبر قریش مکہ کو بھی ہو گئی۔ بھلا انہیں مسلمانوں کا سکون و اطمینان کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ چنانچہ انہوں نے فوراً اپنا ایک وفد حبشہ بھیجا جس کے سربراہ عمرو بن العاص تھے۔ قریش کا وفد اپنے ساتھ خاصے تحفے تحائف لے کر گیا تھا۔ یہ لوگ پہلے پادریوں سے ملے، ان کو تحائف دیے، پھر نجاشی کی خدمت میں چمڑے کی اشیاء پیش کی گئیں۔ جب وفد نے اپنے مطالبات پیش کیے تو نجاشی نے تحائف کو رشوت سے تعبیر کیا۔ اس نے ارکان وفد سے کہا کہ اپنے تحائف واپس لے جاؤ، تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم، میرے رب نے جب میرے ملک کی بادشاہت مجھے لوٹائی تھی تو اس نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی۔ نجاشی کی بادشاہت واپس ملنے کا قصہ البدایہ والنہایہ اور دیگر کتابوں میں خاصی تفصیل سے موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نجاشی کے اپنے ملک کے پادریوں سے زیادہ اچھے تعلقات نہ تھے۔ اس کے دربار کے کچھ لالچی لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ نجاشی کے چچا کے 12 بیٹے تھے، جبکہ نجاشی اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا جو بعد میں حاکم بنا۔ ہوا یوں کہ دربار کے لالچی گروہ نے نجاشی کے والد کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کے بھائی کو حاکم بنا لیا۔ نجاشی یعنی اسمہ نے اپنے چچا کے گھر یتیمی کے عالم میں پرورش پائی۔ اس کی کفالت اس کا چچا کرتا رہا۔ جب یہ جوان ہوا تو اپنی دانائی، عقل اور سوجھ بوجھ کی وجہ سے اپنے چچا کے بہت قریب آ گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ نجاشی چچا کو والد کا درجہ دیتا تھا۔ رفتہ رفتہ نجاشی نے امور سلطنت میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ادھر پادریوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں کل یہ اپنے چچا کے بعد بادشاہ نہ بن بیٹھے، اور اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ ہم نے اس کے والد کو قتل کیا تھا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ اب اس خوشامدی گروہ نے نجاشی کے چچا کو یہ پٹی پڑھانا شروع کر دی کہ تم اپنے بھتیجے کو قتل کر دو یا کم از کم اسے جلا وطنی کی سزا دے دو۔
ہمیں اس سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ نجاشی کا چچا ان سے کہنے لگا کہ کم بختو، کل تم نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا اور آج تم مجھے اس کے قتل کا مشورہ دے رہے ہو۔ اگر تم اس سے جان ہی چھڑانا چاہتے ہو تو تم خود اسے جلا وطن کر دو۔ چنانچہ انہوں نے نجاشی کو ایک بیرونی تاجر کے ہاتھ 600 درہم میں فروخت کر دیا۔ ادھر اللہ کی تقدیر غالب تھی۔ شام ہوئی تو نجاشی کے چچا پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ اس پر آسمانی بجلی گری اور وہ مر گیا۔ اب تخت خالی تھا۔ درباریوں نے بادشاہ کے 12 بیٹوں میں سے ایک کو اپنا بادشاہ بنانا چاہا، مگر وہ بالکل نالائق، جاہل اور گنوار نکلا۔ پھر یکے بعد دیگرے، دوسرے، تیسرے، غرض یہ کہ سب کے سب بیٹے یکسر نالائق اور نااہل ثابت ہوئے۔ اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ جس شخص کے ہاتھ انہوں نے نجاشی کو فروخت کیا تھا اسی کے پاس گئے۔ اس سے نجاشی کو واپس لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسی کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ انہوں نے اس کے لیے تاج بنوایا اور پورے ملک کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ یقیناً یہ اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل تھا اور اس کے لیے اسے کسی رشوت یا سفارش کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہی بات نجاشی نے عمرو بن العاص سے کہی کہ تم مجھے رشوت دے کر اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے میری سلطنت سے مسلمانوں کی واپسی چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم، میرے اللہ نے جب مجھے میری بادشاہت واپس کی تھی تو اس نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی۔ نجاشی نے حبشہ کی سرزمین پر مسلمانوں کو تمام ضروری سہولتیں فراہم کر رکھی تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ان خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حبشہ کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں ہمیں نجاشی کی ہمسائیگی نصیب ہوئی۔ یہ لوگ ہمارے حق میں بہت اچھے ثابت ہوئے۔ وہاں ہمارا دین و ایمان پوری طرح محفوظ رہا۔ ہم پوری آزادی سے اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ہمیں کوئی پریشانی نہ تھی، ہر قسم کی آزادی میسر تھی۔ اسی دوران مجھے خبریں ملی کہ قریش نے نجاشی کے پاس سفارت بھیجی ہے۔ اس سفارت کے لیے قریش نے اپنی قوم کے 2 نہایت ذہین و فطین اور عقل مند افراد چنے ہیں اور ان کو خوب تحفے تحائف دے کر روانہ کیا ہے۔ ان کے پاس بہترین چمڑے کی مصنوعات تھیں۔ وفد کے ارکان عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیع مخزومی تھے۔ جب یہ لوگ نجاشی کے پاس آئے تو انہوں نے درباریوں اور حبشہ کے پادریوں میں خوب تحفے تقسیم کیے، ان کو اپنے حق میں ہموار کیا۔ پھر نجاشی بادشاہ کو تحفے پیش کیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی نجاشی نے عمرو بن العاص کو دیکھا تو بڑے پرجوش لہجے میں کہنے لگا، آؤ میرے دوست، تم ہمارے لیے مکہ سے کیا لائے ہو؟ عمرو بن العاص نے اسے فوراً تحفے پیش کیے، جنہیں پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ اب عرب کے سب سے ذہین خطیب عمرو بن العاص اس سے مخاطب ہوتے ہیں، بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے بعض بیوقوف لوگوں نے آپ کے ملک میں پناہ لے رکھی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے آباء کے دین کو چھوڑ دیا ہے، یہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس ان لوگوں نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی ہے، اس دین کو آپ جانتے ہیں نہ ہم اس سے واقف ہیں۔ آپ کے پاس اشراف مکہ نے یہ سفارت بھیجی ہے، ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم انہیں واپس مکہ لے جا سکیں۔ ادھر پادریوں نے بھی عمرو بن العاص کے موقف کی تائید کی۔ یہ لوگ پہلے ہی تحائف وصول کر چکے تھے اور دل و جان سے عمرو بن العاص کے ساتھ تھے۔ دربار میں شور برپا ہو گیا۔ نجاشی نے وفد کے مطالبے پر کچھ دیر غور کیا، پھر اپنا سر اٹھایا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ نجاشی نے فیصلہ کیا کہ اس قضیے کے تمام پہلوؤں کا اچھی طرح جائزہ لینا اور مسلمانوں کا موقف جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم بہرحال سچ ہی بولیں گے، نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے؟ مسلمانوں نے اپنی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔
حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سوالوں کے جواب میں جو تقریر فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے: اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے ہی خوب معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ تعالیٰ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں۔ اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے مختلف پہلوؤں پر اسی طرح روشنی ڈالتے ہوئے کہا: ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی۔ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اس پیغمبر نے جن باتوں کو حرام بتایا انہیں حرام مانا، جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے کھڑے کر دیے، ہمیں سخت سزائیں دیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ دیں، بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر شدید مظالم ڈھائے، ہم پر زمین تنگ کر دی، جب وہ ہم لوگوں اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے ہجرت کی اور آپ کے ملک کی راہ لی۔ ہم نے دوسروں پر آپ کو ترجیح دی، آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا۔ ہمیں پوری امید تھی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے پوچھا: وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا: جی ہاں۔ نجاشی نے کہا: ذرا مجھے بھی سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پرسوز آواز میں سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ نجاشی اللہ کا مقدس کلام سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ نجاشی کے درباری بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمع کی کرنیں ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو حکم دیا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس کے حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمر بن عاص نے عبداللہ بن ربیع سے کہا: اللہ کی قسم، کل ان کے بارے میں ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیع نے کہا: نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے دین سے اختلاف کیا ہے لیکن ہیں تو بہرحال اپنے ہی لوگ۔ مگر عمر بن عاص نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی رائے پر اصرار کیا۔ اگلا دن آیا تو عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا: اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بری بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے یہی طے کیا کہ ہم بہرحال سچ بولیں گے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے ان کے سامنے اپنا سوال رکھا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔
اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر نجاشی کے درباری علماء نے ہوں کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا، ہاں چاہے تم لوگ ہوں ہی کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، بے فکر ہو کر جاؤ، تم لوگ میری مملکت میں محفوظ و مامون ہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان عائد کیا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں، تمہیں ستانے کے بدلے سونے کا پہاڑ بھی دیا جائے تو مجھے قبول نہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے اپنے حاشیہ نشینوں کو حکم دیا، ان دونوں سفیروں کو ان کے تحفے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخ رو فرمایا اور کفار مکہ کے سفیر خائب و خاسر ہو کر واپس چلے گئے۔ شاہ حبشہ نجاشی کا تذکرہ اس وقت تک نامکمل رہے گا جب تک ان کے عہد حکومت میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے پیش آنے والے چند ایک واقعات بیان نہ کیے جائیں۔ نجاشی کو یہ بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خدمت اس طریقے سے انجام دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہوئے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، ان کا نام رملہ تھا۔ وہ اپنے خاوند عبید اللہ بن حجش کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئیں۔ خاوند وہاں دین اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی بن گیا اور عیسائیت ہی پر اس کی وفات ہوئی۔ ایک دن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کو ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ بڑی حیران ہوئی، خود ہی اس کی تعبیر یہ نکالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے شادی کریں گے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میری عدت ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک دن نجاشی کا پیامبر میرے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے آنے کی اجازت دی تو ابرہہ نام کی ایک لونڈی اندر داخل ہوئی، کہنے لگی کہ مجھے بادشاہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ام حبیبہ کو بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ کو خط لکھا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ سے شادی کی خواہش کا اظہار فرمایا ہے۔ میں نے لونڈی سے کہا، بشرک اللہ بخیر، اللہ تعالیٰ تمہیں شاداب رکھے، تمہیں خیر کی بشارت ہو۔ عرب جب کسی بات سے خوش ہوں تو اس قسم کے جملے ادا کرتے ہیں جن میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی ام حبیبہ نے اپنی طرف سے موافقت کا اظہار کر دیا۔ لونڈی نے مزید بتایا، بادشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی جانب سے کوئی ولی مقرر کر دیں جو آپ کی شادی کے امور سر انجام دے۔ چنانچہ میں نے خالد بن سعید بن امیہ کو وکیل مقرر کیا اور اپنے ہاتھ سے چاندی کے 2 کنگن اور چاندی کی انگوٹھیاں اتار کر لونڈی ابرہہ کو بشارت دینے کی خوشی میں دے دی۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور وہاں موجود دیگر مسلمانوں کی مجلس منعقد کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، اما بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نام خط لکھا ہے کہ میں ان کی شادی ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے کر دوں۔ چنانچہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی ہے اور ام حبیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 400 دینار بطور مہر ادا کرتا ہوں۔ پھر شاہ نجاشی نے اسی وقت حاضرین کے سامنے مہر کی یہ رقم ادا کر دی۔ اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے وکیل خالد بن سعید نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد حاضرین سے یوں خطاب کیا، اما بعد، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برکت سے نوازے۔ مجلس برخاست ہونے لگی تو شاہ حبشہ نجاشی نے کہا، سب حضرات تشریف رکھیں، انبیاء کی سنت ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو ولیمہ کی دعوت منعقد ہوتی ہے۔ چنانچہ نجاشی نے ایک شاندار ولیمہ کا اہتمام کیا۔ شادی کے بعد نجاشی نے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی محبت اور اخلاص کی ایک واضح دلیل وہ واقعہ ہے جب ان کے والد ابو سفیان حالت کفر میں فتح مکہ سے قبل مدینہ منورہ میں ان کے گھر پہنچے۔ بیٹی کے گھر میں جب وہ بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور کہا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں اور مشرک ناپاک ہوتا ہے، لہٰذا آپ بستر رسول پر بیٹھنے کے لائق نہیں۔ یہ کہہ کر بستر لپیٹ دیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 44 ہجری میں ہوا۔ عرب کے ذہین ترین فرد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے قبول اسلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو میں نے قریش کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا جو میری رائے کو اہمیت دیا کرتے تھے اور میری بات دھیان سے سنا کرتے تھے۔ جب سرداران قریش میرے پاس جمع ہوئے تو میں نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے اور اللہ کی قسم میں بھی صاف دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے اور اب ایک بھاری جمعیت کی شکل اختیار کر چکا ہے جس سے نمٹنا اب عربوں کے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے مذہب کو اگر جلد سے جلد جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی خاطر خواہ مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس اقدام میں جتنی بھی تاخیر ہوگی ہمیں اسی قدر نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اسلام کا کلمہ بلند کرتے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب اس کلمے کے متبعین کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر کوئی زبردست قدغن عائد نہ ہوئی تو پھر اس دین کا ڈنکا آفاق عالم میں بجنے لگے گا۔ اس وقت ہم سب کی پگڑیاں ان کے پیروکاروں کے جوتوں سے روندی جائیں گی۔ اب تم لوگ میرے پاس اکٹھے ہو تو میں تمہیں اپنی ایک تجویز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے تمہیں میری یہ تجویز پسند آئے اور آگے قدم بڑھانے میں تم لوگ میری پوری مدد کر سکو۔ عمر بن عاص کی یہ تقریر سن کر قریش کے چنیدہ لوگوں نے کہا، آپ کی کیا تجویز ہے؟ عمر بن عاص نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ہم لوگ شاہ حبشہ نجاشی کے پاس چلیں اور کچھ دنوں تک اسی کے پاس بود و باش اختیار کر لیں۔ اس دوران اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ جائیں تو اس وقت ہم لوگ نجاشی کے پاس ہوں گے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہونے کی بجائے شاہ حبشہ کے احسان مند رہیں گے، اور اگر ہماری قوم غالب آ جائے تو پھر ہماری ہی ناک اونچی رہے گی اور ہمیں اپنی قوم کی طرف سے بھلائی پہنچے گی۔ حاضرین نے اس تجویز کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، ہاں اس تجویز پر بہرحال عمل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہی ہے، نقصان کوئی نہیں۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا، تو پھر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں جمع کراؤ جو ہم نجاشی کو بطور تحفہ پیش کر سکیں تاکہ وہ یہ تحفہ پا کر خوش ہو جائے اور ہماری عزت و تکریم کرے۔ ہماری سرزمین کی جو سب سے اچھی چیز نجاشی کے دل کو بھانے والی ہے وہ چمڑا ہے۔ چنانچہ ہم سب نے مل کر نجاشی کو تحفہ دینے کے لیے بہت سارا چمڑا اکٹھا کیا، پھر ہم اس کے ملک حبشہ جا پہنچے۔ ہم ابھی نجاشی ہی کے ہاں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے اور جو کچھ کہنا تھا کہہ سن کر چلے گئے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ عمرو بن امیہ زمری ہے، اگر میں نجاشی کے پاس جا کر اس سے کہوں کہ تم اس آدمی کو میرے حوالے کر دو جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر بد دین ہو گیا ہے، اگر نجاشی میری بات مان لے اور اس سے میرے حوالے کر دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب میں یہ کام انجام دے دوں گا تو یقیناً قریش کو بڑی خوشی ہوگی
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی کے قتل سے وہ ایک قسم کی راحت محسوس کریں گے اور میں بھی سمجھوں گا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہ باتیں کرنے کے بعد نجاشی کے دربار میں گیا اور نجاشی کو دیکھتے ہی اس کے سامنے حسب معمول سجدے میں گر گیا۔ نجاشی نے کہا، میرے دوست کا آنا مبارک ہو، کیا تم اپنے ملک سے میرے لیے کوئی ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بہت سارا چمڑا بطور ہدیہ لایا ہوں۔ پھر میں نے یہ ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کیا، وہ بہت ہی خوش ہوا۔ اب میں نے اپنا تیر آزمانا چاہا، کیونکہ نجاشی بڑا خوش تھا اور خوشی کے وقت انسان لوگوں کے بہت کام آتا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اپنے مقصد کی بات فوراً کہہ ڈالوں۔ چنانچہ میں نے نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، ابھی میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے باہر نکلتے دیکھا ہے، وہ جو ہمارے دشمن کا ایلچی تھا، آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے اشراف اور بزرگوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نجاشی غصے سے بھڑک اٹھا اور اس نے اپنی ہی ناک پر ایک زوردار تمانچہ مارا۔ عمر بن عاص کا بیان ہے، نجاشی یہ سنتے ہی سخت غضبناک ہو گیا، اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اپنی ہی ناک پر زور سے دے مارا۔ میں سمجھا کہ اس نے اپنی ناک توڑ ڈالی ہے، اگر زمین میرے لیے پھٹ جاتی تو میں اس کے خوف سے زمین کے اندر سما جاتا۔ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ کی قسم، اگر مجھے ذرا بھی گمان ہوتا کہ آپ کو میری یہ بات ناگوار لگے گی تو میں آپ سے ہرگز یہ بات نہ کرتا۔ نجاشی نے کہا، کیا تم مجھ سے اس عظیم ہستی کے ایلچی کو قتل کرنے کے لیے طلب کر رہے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر جبرائیل علیہ السلام آتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا؟ میں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی ہے؟ نجاشی بولا، اے عمرو، تمہاری بربادی ہو، میری بات مانو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر لو۔ اللہ کی قسم، وہ نبی برحق ہیں اور مخالفین پر وہ یقیناً اسی طرح غلبہ پا لیں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لاؤ لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مجھ سے اسلام پر بیعت لے سکتے ہیں؟ نجاشی نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب میں اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا تو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میری رائے بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے ان سے اپنے قبول اسلام کے بارے میں ساری باتیں چھپائے رکھیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ ابھی میں نکل ہی رہا تھا کہ مجھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ وہ مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ فتح مکہ سے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے اے ابو سلیمان؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مستحکم ہو گیا، یقیناً وہ نبی ہے۔ اللہ کی قسم، میں اسلام قبول کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ آخر میں کب تک حق کو زبردستی ناحق سمجھ کر اس کے خلاف لڑتا رہوں گا؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میرے آنے کا مقصد بھی اسلام قبول کرنا ہی ہے۔ چنانچہ ہم دونوں مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اسلام قبول کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ میرے گزشتہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں اور میں اپنے گزشتہ کرتوتوں کا کوئی تذکرہ کروں گا نہ دوبارہ ان کا ارتکاب کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، بیعت کرو، اسلام گزشتہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اسی طرح ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر میں نے بیعت کی اور واپس آ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو شاہ حبشہ نجاشی رضی اللہ عنہ
اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔